محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں بجاتے رہیں گے لے کر توحید والا علم ہاتھوں میں فضا میں اڑاتے رہے ہیں اڑاتے رہیں گے تبلیغ کے روم میں آتے ہیں تبلیغ کے روم میں آتے ہیں یہ چاول بہت ہی کھاتے ہیں ہم ان بھولے بالے طوطوں کو قرآن و سنت سنا کر دم لیں گے آپ سے ہم کلام تھے عبد الوہاب صدیقی صاحب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں اب آپ کے دلوں کی دھڑکن مقرر ہر دل عزیز شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی جانشین علامہ یزدانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں میں اب دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ان کی آمد سے پہلے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر لیجئے اور حضرت ربانی صاحب کا خطاب ہوش مندی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ پوری جستجو کے ساتھ سنیے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ علماء اہل حدیث قاری محمد حنیف صاحب ربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی زندگی کو خواہش زر میں بسر کرتے رہے زندگی کو خواہش زر میں بسر کرتے رہے فقط ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے مجھ سے قبل پروفیسر حافظ موتی الرحمن حافظہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ کتاب اللہ کی رفعتوں اور اس کی عظمتوں اور اللہ کی توحید اور آخرت کی فکر اسے پیش کر رہے تھے
ارباب انتظامیہ نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے ہے۔ حضرات، دنیا کے اندر شانیں تو بڑی ہوتی ہیں اور اس کے اپنے اپنے رخ، اپنی اپنی جہتیں ہوتی ہیں۔ لفظ شان کبھی یہ کیفیت پہ بولا جاتا ہے تو کبھی حالت پہ، کبھی بندے کی سوچ پہ بولا جاتا ہے تو کبھی اس کے نظریہ پر، کبھی اس کے خلق کے احوال پہ ہوتا ہے تو کبھی اس کے خلق اور اخلاق پر۔ جتنی حالتیں انسان اپنی زندگی میں بدلتا ہے یہ اس کی ساری شانیں ہوتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک شان وہ ہے کہ جس میں یاروں نے غلو کی انتہا کر دی ہے، اور دوسری شان وہ ہے کہ جس میں تفریط کو لفظ تفریط سے بھی نیچے گرا دیا گیا ہے۔ دونوں جہتیں، دونوں کنارے یہ صحت اور سلامتی پر مبنی نہیں ہے۔ میں دونوں کی پہلے مثالیں دے کے پھر اپنے مسلک کے اس سٹیج سے کتاب و سنت کی اعتدال پر مبنی شان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اہل حدیث کا موقف رکھنے والا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سینے کو کھول دے، معاملے کو آسان فرما دے، زبان کی گرہوں کو بالکل وا کر دے، اور پھر اس زبان سے نطق بن کے نکلنے والے الفاظ کو احباب کے دل و دماغ میں اتار کے بات کی سمجھ دے دے، اور اللہ جو اس میں صحیح ہے اور حق ہے اس کو قبول فرمارے اور دنیا میں بھی قبول پیدا کر دے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ حضرات، ایک شان وہ ہے کہ جس کے اوپر دنیا آشش کرتی ہے، ہر جملے کے اوپر دونوں ہاتھ اٹھا کر کے مجلس گرم ہوتی ہے اور واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا خطابت چمکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان کو اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کو شکر کے طور پہ صحیح لائن پہ چڑھانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قادر الکلام بنا کر کے ان کو زبان کے فالج سے مارا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے وارثوں والوں کو بے وارث کر کے مانا۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ بہرحال اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پہلا پہلو شان علی پہ آپ اکثر سنتے ہیں اور احباب اس کے اوپر داد بھی دیتے ہیں۔ مثلا اس شان میں بیان کرنے والا بھول گیا کہ میں کس کی بنائی ہوئی زمین پہ بیٹھ کر کس کو رب سے بڑا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شان علی سے یہ سمجھتا ہے تو یہ ہم سے قطعی نہیں ہوگی۔ ہمارا مسلک کتاب و سنت، ہمارا سٹیج اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن نقل کفر نباشد کے تحت میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ کہا گیا کہ شان علی دیکھیے، کون پہنچے گا؟ جی کیا ہوا؟ کہا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس طور پہ ملاقات کے لیے جانے لگے تو جوتے اتروا لیے گئے، نعلین اتر گئے، اخلانا علیک کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن آج آئیے، اللہ کہاں پہ ہے؟ عرش پہ۔ محبوب ملنے گئے، جوڑوں کے سمیت گئے، اللہ کہاں؟ عرش پہ۔ محبوب کے جوڑے کہاں؟ عرش پہ۔ اللہ اور محبوب کے جوڑوں کو برابر کرنے کے بعد آگے سنیے، اللہ عرش پہ، محبوب کے جوڑے کہاں؟ عرش پہ۔ اب عرش کے اوپر کیا ہے؟ اللہ،
अर्श के ऊपर महबूब के जोड़े, इन नालैन के अंदर महबूब के कदमैन, कदमैन के ऊपर महबूब के काबैन टखने, टखनों के ऊपर आका की साकैन दो पिंडलियां, उससे ऊपर महबूब के रुकबातैन दो घुटने, आवाज वाह वाह अश क्या कहने जबरदस्त। उसके ऊपर महबूब के फखजैन राने, रानू के ऊपर महबूब का जो है बतने मुबारक, बतने मुबारक के ऊपर आका का सदर मुबारक, सदर के ऊपर महबूब के कतफैन कंधे। यारो ये मंजर सारा बांध के अरश अरश पे अल्लाह अल्लाह के साथ जोड़े, जोड़ों के ऊपर महबूब के कदम, कदमों के ऊपर टखने, टखनों के ऊपर पिंडलियां, पिंडलियों के ऊपर घुटने, घुटनों के ऊपर जो है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राने, रानों के ऊपर पेट, पेट के ऊपर सीना, सीने के ऊपर कंधे। और यारो कंधों के ऊपर क्या है? अली के दो कदम। ऊंचा कौन निकला? बुलंद कौन होया? कहा हुआ, क्या हुआ, कैसी शान, क्या कहने? कहा यह है शान अली, यहां से अली के कदम शुरू हो रहे हैं। अली की शान तो अभी बहुत ऊंची है, अली के कदम शुरू हो रहे हैं। हजरात, मैं ये समझता हूं ये गुलूब और अफराद की उन मिसालों में से है कि जिन पे अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह इस तरह की जुबान वाले को हिदायत दे दे। दूसरी तरफ जब शान अली की बात होती है तो उन जालिमों को यह नजर नहीं आता कि ये शख्सियत कौन है, हस्ती क्या है। वहां उन्हें सिर्फ नक्स नजर आता है कि जनाब उम्मत मुसलमा का बेड़ा बिठाने वाला माअज़ल्लाह, तबाहियों के दानों पे लाने वाले अली, और हजरत उस्मान के कातलों से कंप्रोमाइज करने वाले अली। यानी इस नहज पे चल करके तबर्राबाजी की इंतहा हो जाती है। ये भी हलाकत है और ये भी हलाकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज है मेरी इस जमात को और इस जमात के हामिलीन को, आमिलीन को, इसके उलमा को और तलबा को, इसके जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, बूढ़ों, मर्दों, औरतों को, कि वो किसी की शान भी बयान करते हैं तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह डंडी नहीं मारते, जो हकीकत है वो हकीकत पे मबनी रखते हैं। हजरात बढ़ते हैं। सबसे पहले सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर उनके बारे में अरबी बना करके किसी ने मान तरान करना होता तो मैं आज उनकी सारी शान अरबी में रख देता। मैं भी बना सकता था अशहदु अन्ना अलियन, मैं वलीउल्लाह नहीं कहता, मैं बल्कि सहाबी और रसूलुल्लाह बोलता, मैं खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राबे बोलता। मैं इस तरह से सिलसिला चलाता और उनकी जिंदगी के आगाज से बात को आगे बढ़ा देता और बैतुल्लाह की मौलूद काबा के हवाले से उनकी शान के तज़किरे का आगाज नहीं, बल्कि जिसकी वजह से अल्लाह ने बैतुल्लाह को किबला बनाया, उस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हालत सिबियानी में, हालत बचपन में सबसे पहले ईमान की नजर से देखने वाला अगर कोई बच्चा, तो मैं इस सरे फहरिस्त खड़ा करके जनाबे अली को दाद भी देता, थपकी भी देता, सलाम भी करता और बोलता कि लोगों, ये वो बच्चा है जिसको अली कहते हैं और यही शान है अहलुल हदीस के नजदीक। लेकिन मैं बात को जहां से शुरू कर रहा हूं, हजरात, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आज मुझे ये बातें बयान नहीं करनी कि वो मेरे महबूब के जो है खून थे और उनके दादा का खून एक था, क्योंकि खून के रिश्ते महबूब के आने के बाद कट गए थे, इनकी वैल्यू कोई नहीं। मुझे आज ये नहीं बताना कि वो महबूब के चचा अबू तालिब के बेटे थे, क्योंकि ये रिश्ता भी टूट गया था। मुझे ये नहीं बताना कि वो आपके चचाजाद भाई थे, बड़े चचाजाद भाई हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे ये भी नहीं बताना कि वो महबूब के दामाद थे, दामाद भी साथ छोड़ जाते हैं। हजरात, मुझे वो शान सामने रखनी है कि जो मक्का की बस्ती से लेकर के जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल मुअल्ला के जो है साथों तलक चलती है। सबसे पहली चीज, और नोट कीजिए, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान मेरी नजर में यह है कि उन्होंने एक बोल बोला था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों में ऐलान किया, लोगों, वो अली जिसको लोग मिस्कीन कहते हैं, वो अली जिसको लोग गरीब कहते हैं, वो अली
جس کو فقیر کہا جاتا ہے، جن کے دامن میں اور گھر میں کچھ نہیں ہے، اور ان کی کفالت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! لوگوں ان کو آ کر کے دیکھیے، آج ان کی عمارت کو، آج ان کی بھری ہوئی جھولی کو، ان کی عظمت اور بڑائی کو، ان کے مالدار ہونے کو دیکھیے، ان کی جھولی میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی دولت پڑی ہے۔ حضرات، ان کے نام کے اوپر بڑے بڑے لچ لفنگ، بڑے بڑے ننگ دھڑنگ، بڑے بڑے مست ملنگ، بڑے بڑوں نے اپنا آپ سجایا، بہت کچھ کمایا، حق حیدر علی کے نعرے لگائے، لیکن یاد رہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ بول دیا، جاؤ بھری مجلس کے اندر، مراکی وال کے اندر، سیالکوٹ کے علاقے کے اندر، اپنے اس پنجاب کے اندر، اور پھر آگے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر، 7 بر اعظموں کے اندر، دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک کے اندر، لوگوں ایک نص تو لا کر کے عبارت دکھا دیجئے کہ سیدنا علی نے اللہ کو وحدہ لا شریک الہ کہنے کے بعد کبھی کسی سے مدد مانگی ہو یا اپنا سر کسی اور کے در پہ رکھا ہو۔ یہ شان علی ہے، وہ توحید کا علم بردار علی، وہ توحید کا پہرے دار علی، وہ توحید کا محافظ علی، وہ اللہ کی الوہیت کا پاسدار علی، وہ اس کے لیے ڈٹ جانے والے علی، وہ اس کے لیے اپنی جان کو پیش کر دینے والے علی، اور اپنی شمشیر کو بے نیام کرنے والے علی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے علی۔ اور یارو، ولید جیسے متمرد کے تمرد کو خاک بدر میں ملا دینے والے علی، پاسداری تھی تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کی تھی۔ اسے علی کہتے ہیں۔ آؤ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ اور حقائق کی نظر سے دیکھنا ہے، ہسٹری کے دریچوں سے دیکھنا ہے، کتاب و سنت کے سائے سے دیکھنا ہے، تو دوسری شہادت اور گواہی کو دیکھیے۔ علی حلفن کہہ رہے ہیں، علی گواہ بن کر کے کہہ رہے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ لوگوں، بڑے بڑے غلوب، بڑے بڑے ان کے بارے میں اونچ نیچ کے معاملے دنیا نے دیکھے، لیکن مجھے تو ایک ہی لگتا ہے کہ علی کا پیر و مرشد کون تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ علی کو پیر و مرشد بنا کے محمد الرسول اللہ کو بھولنے والے بھائی، آج اپنی زندگی کو بدل۔ دعوت ہے میرے اسٹیج کی کہ سیدنا علی کے نام کے اوپر کہیں توحید سے دوری، کہیں رسالت سے دوری، کہیں نبوت سے دوری، کہیں محبوب کی پیمبری سے دوری، کہیں آقا جیسے مرشد سے دوری۔ اور لوگوں، جناب علی نے جب بولا اشہد ان محمدا، جاؤ پوری دنیا کی تاریخ کھنگال ڈالو، مجھے علی کے ہاتھ کو محمد الرسول اللہ جیسے پیر کے ہاتھ سے ہٹتے ہوئے تو دکھا دو۔ ایک موقع کے اوپر جہاں کہا وہاں رک گئے، جہاں چلایا وہاں چل پڑے، جہاں لٹایا وہیں لیٹ گئے، جہاں اٹھایا وہاں اٹھ کھڑے ہوئے، جہاں آنکھیں بندے کھل نہیں رہا کہا لی آنکھیں کھولو کھول ڈالی، جہاں لعاب ڈالا ڈلوا لیا، جو دیا وہ لے لیا۔ حضرات، اسے علی کہتے ہیں۔ پیر مانا ہے تو ایسے مانا ہے۔ علی کے نام کے اوپر پیر سے بے پیر ہونے والے بھائیوں کو دعوت ہے، آؤ اس کو پیر مان لو جس کو جناب علی نے مانا تھا، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنی پوری زندگی کی بندگی رب کے نام کر کے گواہیاں پیش کر دی تھی کہ لوگوں اسے علی کہتے ہیں۔ اشہد ان محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ جانتے ہیں۔ اور کیا جانتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ آج کچھ لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، لیکن بھول گئے کہ علی کو ماننے والے خود علی جو ہیں، وہ جن کو پیر مانتے تھے تو کیا جانتے تھے؟ عبدہ۔ علی اعلان کیا کرتے تھے مکہ کی گلیوں میں، اللہ وہو العلی العظیم، اللہ اے العلی اللہ، اے العظیم اللہ، اے میرے اللہ، اے حی اللہ، اے قیوم اللہ، میرے مالک اللہ، میرے خالق و رازق اللہ۔ علی کا اعلان یہ ہے کہ محمد جیسا دنیا میں خوبصورت نام کوئی نہیں، جان کوئی نہیں، محبوب کوئی نہیں، لیکن جو انہوں نے پیغام دیا ہے اس جیسا حق کوئی نہیں کہ وہ تیرے غلام ہیں، وہ تیرے بندے ہیں۔ محمد کو علی رب نہیں مانتے تھے، وہ میم کے بغیر احد اور احمد کے فرق اور مروڑی کو نہیں نکالتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ عبدہ۔
تو علی کو ماننے والے کا حق یہ آج بنتا ہے نا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا کیا مانے؟ غلام مانے، اللہ کا بندہ مانے، ان کی پوری زندگی کو رب کی بندگی میں گزرتا ہوا مانے۔ اللہ حکم دیں، بھائیو غلام حکم کے پابند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، محبوب ایسے غلام کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے کہا کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا ارکعوا، جھک جائیے، کوڈے ہو جائیے، محبوب جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا وسجد، محبوب سجدوں میں پڑ گئے۔ اللہ نے جو جو حکم دیا وہ آقا کرتے گئے، اور ساتھ میں علی جنہوں نے گواہیاں دی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا منظر پیش کرتے گئے۔ یہ شان ہے جس کو آج تک ہم نے چھیڑا نہیں ہے، تذکرہ کیا نہیں ہے۔ آئیے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر ان کے تذکرے کرنے ہیں تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیے جائیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ انہیں آقا کی معیت ملی، محبوب کی صحبت ملی، آقا جیسی زندگی ملی، محبوب جیسا ایمان ملا، ان جیسا اسلام ملا، آقا والی سنت ملی، اور یارو ان جیسے طریقے ملے، محبوب کی طریقت ملی، آسمان والے کی شریعت ملی، ماتھے کا جھومر بنایا اور سر کا جو ہے تاج بنایا۔ اور ان بنانے والوں میں سے ایک نام ہے جس کو جناب علی کہتے ہیں، اور وہی آج ہمارے موصوف ہے۔ حضرات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غلامی کے تذکرے کرتے ہوئے علی نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ عبدہ 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 عبدہ، محبوب زندہ تھے تو وہ بولتے تھے عبدہ، محبوب آپ اللہ کے غلام، آپ اللہ کے بندے، آپ کا مالک اللہ، آپ اس کے نوکر اور چاکر، اللہ حکم دینے والے، آپ حکم ماننے والے، اللہ آرڈر دینے والے، آپ تسلیم کرنے والے، رب شریعت دینے والے، آپ پہنچانے والے، اللہ فیصلے سنانے والے، آپ تسلیم کرنے اور کروانے والے، اللہ آسمان سے پیغام دینے والے، آپ دنیا میں اس خبر کو پہنچا دینے والے، جو رب کہہ دیتے ہیں وہ آپ کر کے دکھا دیتے ہیں، آپ تیاری کرتے ہیں، ہم آپ کے متعلم بن کر کے آپ سے سیکھ کر کے وہی کچھ کر دیتے ہیں۔ پھر اعلان ہوتا ہے شان علی اور ان کے ساتھیوں کا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، علی کے ایمان کی شان یہ ہے کہ مراکی وال کے لوگ اگر ان جیسا ایمان لائے قبول کیا جائے گا، نہیں تو منہ پر مار دیا جائے گا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، وَرَسُولُهُ کیا کہتے ہیں، اعلان کیا کرتے ہیں؟ آئیے علی علی کیجئے، ضرور کیجئے، حق حیدر بولیے، ضرور بولیے، حیدر کرار کہیے، ضرور کہیے، حق چار یار بولیے، ضرور بولیے، امیر المومنین کہیے، ضرور کہیے، خلیفہ کہیے، ضرور بولیے، لیکن کبھی یہ بھی سنیے جناب علی کی شان کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، ان کی گواہی کیا ہے، ان کی شہادت کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی ایمان کی بیس کیا ہے۔ وَرَسُولُهُ، کائنات میں جتنے بھی رب نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں ان نمائندوں کے اندر نامینیٹڈ نمائندہ اللہ کا وہ محمد ہے، رب کے اصلی رسول ہیں وہ۔ لوگوں آج سیال کوٹ کی سرزمین کے اندر محبوب محبوب بولا جائے، سیدی سیدی کہا جائے، علی علی محب جو ہے اس کے محبت کا اظہار کریں، عاشق بنا جائے، لیکن جب بات رسالت کی آئے، بات ذمہ داری کی آئے، بات نمائندگی کی آئے، رب کی جو ہے اس کی نیابت کرنے کی باری آئے، بندوں تک پیغام پہنچانے کا تذکرہ آئے، تو پھر ہم دائیں بائیں اور نام ڈھونڈ لیتے ہیں، امام اور بن جاتے ہیں، محمد رسول اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ علی کے امام کون تھے؟ محمد الرسول اللہ، محمد حضرات، یہ تو علی کا کلمہ تھا، یہ تو علی کا اور کلمے کی پاسداری تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج سیدنا علی کی 15 چیزیں اسٹیج پہ رکھوں، موازنہ کروں، شان کا تقابل کرواؤں، دنیا والوں کو کہوں آؤ اہل حدیث کے سیدنا علی کو دیکھیے، سردار علی کو دیکھیے، اور پھر ان کی زندگی کے عمل کو دیکھیے، ان کے گفتار کو بھی دیکھیے اور گفتار کے مطابق کردار کو بھی دیکھیے، اور پھر پرکھیے اہل الحدیث کو کہ سیدنا علی سے پیار کرنے والے عملاً کون ہیں اور دودھ پینے والے یا ان کے نام پہ مانگنے والے کون ہیں۔ حضرات، بات مانگنے کی چلی ہے، کشکول پھیلانے کی چلی ہے، تو یہ بھی تذکرہ کر ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ مکے میں سیدنا علی جتنا غریب کوئی نہیں تھا۔ اس بات کو آپ لوگوں نے پڑھا جاننا سنا ہوگا، بڑی ایک مسکنت کی زندگی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیل شیب ابی طالب کیوں مقرر کی گئی تھی؟ کہ وہ شیب تھی، وہ گھاٹی تھی
جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا. بائی کاٹ کرو. جعفر تانیسری کو جب جیل دی گئی تو کالا پانی. کیوں؟ انگریز کی نظر میں انڈومان کے جزیروں سے برا جزیرہ کوئی نہیں تھا, کالے پانیوں سے برا کوئی مقاب نہیں تھا. دشمن کو جب پھینکا جاتا ہے تو بری جگہوں پہ پھینکا جاتا ہے. تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کی گئی کہ اس کو شیب ابی طالب میں ڈالا جائے. علی کے والد کا ایریا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ لوگو, در در کے منگتے بننے والوں, قدم قدم پہ جھکنے والوں, گھٹنے گھٹنے کو پکڑنے والوں, ایک ایک کے گن گانے والوں, علی کے نام کے اوپر در در پہ بھیک مانگنے والوں, اہل حدیث کا اعلان سنیے. یہ مسکین علی, یہ غریب علی, یہ فقیر علی, اور ان کا دامن خالی ہے. لیکن کہاں گئے؟ کہا آقا آپ کے نام کی لاج رکھی ہے. آپ کس کے نام کی لاج رکھتے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ بن جائے, علی پہ قرض ہے, علی پر ادھار ہے, علی کے مالی معاملات فائنانشل معاملات بگڑے ہوئے ہیں, آپ کہیے رب کیا کہتے ہیں؟ کہا رب سے دعا کرو. کیا دعا کروں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ اپنے علی کو حلال دے کے حرام سے بچائے رکھ. آج علی کی شان بیان کرنے والے علی کے نام پہ حرام کھائیں تو کیسا لگے گا؟ جھوٹ بولیں تو کیسا لگے گا؟ در در سے مانگے تو کیسا لگے گا؟ کشکول علی اٹھائیں تو کیسا لگے گا؟ نظر مولا نیاز حسین کہیں تو کیسا لگے گا؟ محبت اور عشق کیسے رسوا ہوگی؟ لوگوں کبھی ہوتے نہیں دیکھا. علی نے کبھی کشکول پکڑا نہیں, کسی کے در پہ گئے نہیں, بھیک مانگی نہیں, جبے کبے پہنے نہیں, پھٹے پرانے لباس پہن کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا, گلے میں ٹل نہیں ڈالے, ہاتھوں میں کڑے نہیں ڈالے, پاؤں میں جو آج ہماری پازیبیں ہیں وہ نہیں ڈالی. اور لوگوں یہ زنجیریں ڈال کے, یہ بیڑیاں اور ہتھکڑیاں نہیں پہنی ہیں, سنگلیاں نہیں ڈالی ہیں, اور یہ انداز فقیروں والا نہیں بنایا. رب کے در کے منگتے بن کے مانگا تو کیا مانگا؟ اللہم اکفنی بحلالک. اللہ آسمان سے حلال اتار دے, وہ کیا کر حرام سے بچا لے. اور دوسری بات, وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اللہ تیرا علی تیرے فضل کا سوالی ہے. تیرا علی تیرے وہ در در کا سوالی نہیں ہے. اللہ وہ درویش نہیں ہے. آج ہم کہہ دیتے ہیں نا جی حضرت جی بڑے درویش ہیں. کیا مانا؟ در در کی خاک چھاننے والے ہیں. وہابیوں تمہیں مبارک ہو کہ تم میں کوئی درویش نہیں ہے. کتاب و سنت کے درویش ہو. تم نے جب بھی ڈھونڈے تو کتاب و سنت کے موتی مانگے. اللہ نے تمہاری جھولیوں میں دیے. تمہیں در در پہ خاک چھاننے والا, بھیک مانگنے والا, دستک دینے والا, اور ایک روٹی کے لقمے کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے والا نہیں بنایا, مانگنے والا بنایا. تو اس علی کی طرح جس نے مانگا تو رب سے مانگا ہے. الحمدللہ. کیا کہا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ علی کو حرام سے بڑا ڈر لگتا ہے. تیرے محبوب نے جو ڈرایا وہ رک گیا ہے, محبوب نے جو روکا ہے. آج میں حیران ہوں, نام علی کا سبیل شرک و کفر پہ مبنی, نام علی کا لقمے حرام کے, نام علی کا کام حرام والے, نام علی کا پیشہ حرام والا, نام علی کا سود حرام کے پہ مبنی, پیشہ نام علی کا کاروبار کے اوپر ان کا لکھا ہوا, لیکن اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. مسلمانوں کے معاملات کو دیکھیے, ان محبتوں کو دیکھیے. اور پھر کیا کہا؟ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اللہ علی کو تیرے در کے علاوہ کسی کا در چاہیے ہی نہیں. علی کے ملنگ کو کیا چاہیے؟ جیڑے علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ. اب آگے کہنا مجھے زیب نہیں دیتا. جب ہوتا ہے سب کچھ بند, پھر کہندے نہ رہے حیدری. نہیں, علی نے ایسے کبھی نہیں کیا, نہیں بولا ایسے. آؤ لوگوں ان کی شان کو پڑھو, مقام کو پڑھو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کانا خلقہ القرآن ہے کہ الحمد سے شروع کر کے والناس پہ چلے جائیے, سارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوگی, سیرت ہوگی, اخلاق ہوگا, ان کی سنت ہوگی, ان کا عمل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو اور آپ کے ماننے والے مریدوں میں سے سیدنا علی کو بھی دیکھنا ہو, الحمد سے شروع کر لیجئے. والناس پہ جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں علی کی شان ختم ہو جائے گی. یہ مقام ہے جناب علی کا. نہیں مانگا اس طریقے سے.
اور پھر اللہ نے جو شان دی ذرا وہ بھی سنیے. اللہ اکبر. علی جبریل امین پہ پورا یقین رکھتے تھے. بھائیو علی کی شان کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. جبریل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے تو اللہ نے کہا نزل بہ الروح الامین. محبوب آپ کے پاس ہم جو وحی بھیجتے ہیں وہ روح امین کے ذریعے بھیجتے ہیں. اس روح الامین جناب جبریل کو علی نے برا کہا. ایک حرف پوری لائف میں اقوال زری میں سے، اقوال علی میں سے، نہج البلاغہ میں سے، دنیا کی کسی کتاب میں سے جناب علی کا یہ جملہ تو دکھا دیجئے کہ جو جناب جبریل ہیں وہ ناقابل قدر ہیں یا ان کے اوپر اعتماد نہیں، ان پر اعتبار نہیں. انہوں نے آنا تو میرے پاس تھا، چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. وہ خانہ جنگی، وہ کزنوں کی جنگ، وہ ایک چچا اور تائے کی جنگ، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کی جنگ. ادھر جانا تھا ادھر نہیں آئے، ادھر چلے گئے. یارو ایک جملہ ایک لفظ نہیں ملے گا. جناب علی کی شان یہ ہے وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، اور پھر فرشتوں کے سردار وہی لانے والے جناب جبریل امین کے اوپر یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے. جو جو لاتے گئے آقا سناتے گئے. علی کیا بولتے گئے؟ آمنا و صدقنا. محبوب جب ایمان لایا ہے تو تصدیقیں بھی کریں گے. سمینا و اطانا. جو آپ وہی والی زبان سے بولیں گے جبریل لائیں گے، آپ بول ڈالیں گے، ہم آقا تول ڈالیں گے. یہ شان علی. لیکن اس طرف کبھی دیکھا نہیں. یاروں نے علی علی بھی بولا اور کہا کہ غلطی ہوئی جبریل سے، آنا تو ان کے پاس تھا، چلا رسول اللہ کے پاس کیا. اللہ اکبر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر آپ کبھی دیکھیے تو صحیح، یہ بھی شان علی میں بیان ہوتا ہے کہ علی جو ہیں وہ امام ہے اور محمد جو ہیں وہ رسول اور نبی ہیں، اور امام کا رتبہ جو ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے. شان بیان ہوتے ہوئے پہلے رب سے چڑھایا، اور ادھر جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. کیسے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت بھی دے دی، عظمت بھی دے دی، رسالت بھی دے دی، جد الانبیاء بھی بنا ڈالا. لیکن ایک کمی محسوس کر رہے تھے. کمی کیا تھی؟ کیا کمی تھی؟ کہ اللہ ان عہدوں کا کیا فائدہ اگر تو نے امامت نہیں دی، کیونکہ سب سے اونچا عہدہ تو امامت کا ہے. اور کہنے لگے وجعلنی للمتقین اماما. اللہ مجھے متقین کا امام بھی بنا دے. ہاں جی، امام المتقین. اب ہم نے ڈھونڈا اور کہا کہ علی جو ہیں وہ امام المتقین ہیں، لہٰذا انہیں وہ رتبہ ملا امام معصوم کا، اور امام معصوم کا رتبہ جو ہے وہ نبی پیغمبر سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کبھی یاد ایک تو صحیح، امام المتقین آگے کہ محمد الرسول اللہ آگے، امام المتقین آگے کہ رحمت للعالمین آگے، جناب علی آگے کہ محمد الرسول اللہ آگے. ان مناظر کو دیکھ، کبھی مکے کے اندر، کبھی آ کر کے دیکھ ہجرت کے بعد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ النبی کے اندر جناب علی پیچھے ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں. جناب علی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ہیں اور اس وقت متبع جناب علی ہیں، اور ان کی اتباع جن کی جا رہی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اسی لیے کہوں گا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. انہوں نے پوری دنیا کو پیغام دے دیا. اور لوگوں اگر علی سے پیار ہے، امام اس کو مانو جس کو علی نے اپنا امام اعظم مانا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ ہے. یہ ہمارے سٹیج کی دعوت ہے. لوگوں اس کے بعد بات چلتی ہے علی کے نصاب کی. ہم نے اپنی اپنی کتابیں بنائی، نصاب لکھے، ہم نے اس میں اپنے اپنے جملے بنائے. کسی نے اپنے ادارے کا نصاب، کسی نے اپنے مدرسے کا نصاب. آئیے جناب علی کا نصاب پڑھیے. علی آپ کے پاس نصاب کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصاب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اللہ آسمان سے جو اتارے گا علی آنکھوں پہ رکھے گا. اللہ تو جو آسمان سے بھیج دے گا علی قبول کرے گا. اللہ جس کو تو اتار کے ہماری طرف رہنمائی کے لیے دے دے گا، اللہ ہم اس سے پوری گائیڈ لائن لیں گے. جناب علی کے لیے آسمان سے نصاب اترا. اللہ نے نصاب ہدایت قرآن بنایا. اللہ نے نصاب ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب کو بنایا. علی کے لیے نصاب ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بنے. علی کے لیے ہدایت کا نصاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بنے. آپ کی تقریرات بنی، آپ کی خاموشیاں بنی، میرے محبوب کی صورت بنی، آقا کی سیرت بنی. لوگوں جاؤ، جناب علی نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ لیا ہے، جو کچھ پڑھایا ہے، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اس نصاب سے ایک لفظ تو آگے بڑھ کے دکھا دو جو آسمان سے رب نے کتاب قرآن کی شکل میں اتارا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کی شکل میں پیش کیا تھا. الحمدللہ. اس لیے ہم سمجھتے ہیں علی کی شان کائنات کے بہترین مومن کی شان.
علی کی شان ایک عمدہ ترین مسلم کی شان، علی کی شان آقا کے ایک یوں کہیے کہ ایسے مرید کی شان، متبع کی شان، ایک صحابی کی شان جو جان نثار بھی ہے، جان کو فدا کرنے والا، محبوب کے لیے آپ کے اشاروں پہ چلنے والا، جہاں کھڑا کر دے کھڑا رہنے والا، جہاں بٹھا دے بیٹھنے والا، جہاں لٹا دے وہاں لیٹنے والا۔ لیکن آج علی کو ماننے والا محبوب کے کہنے پہ لیٹتا نہیں لیٹتا، ہر جگہ لمحہ پیجو، لیکن صبح دیاں سنتا پڑھ کے نہیں لمحہ پوے گا۔ آپ جناب علی کو دیکھیں، تہجد کے بعد لیٹے، ساری دنیا کے لیے سارا دن کھڑا رہے گا مانگنے کے لیے ایک قدم کے اوپر، لیکن جب رات کو علی مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اسے نصیب نہیں ہوگا، مانتا علی کو ہے۔ محبوب نے جس کام کے لیے قیام میں کھڑا کیا، علی راتوں کو قیام کرتے ملے۔ محبوب نے جہاں رکوع میں ڈالا رکوع کرتے ملے، جہاں سجدوں میں ڈالا سجدہ کرتے ملے، جہاں لٹانے کا اشارہ ہوا لٹانے میں ملے، جہاں ہاتھ میں تلوار تھمائی تھام کے کھڑے ہو گئے، خیبر پہ چڑھائی کا بولا تو چڑھائی کر دی، مرحب کے قلعے پہ جا کے جو ہے پیش کیا تو اس کے اوپر جا چڑھے۔ حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی علی کر لینا آسان ہے، علی کی صورت اور سیرت کو اپنانا مشکل ہے۔ اگر شان علی کی لینی ہے تو ان جیسی شان لیجئے، راتوں کو قیام کیجئے۔ علی نے کبھی نماز مس نہیں کی ہے، کبھی فجر نہیں چھوڑی، کبھی ظہر نہیں چھوڑی، کبھی جو ہے عصر نہیں چھوڑی، کبھی مغرب نہیں چھوڑی، کبھی عشاء نہیں چھوڑی، کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اشراق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور لوگوں آؤ، علی علی کر لینے سے اگر نمازوں میں رخصت ملتی تو خود علی جو ہے وہ نمازیں کبھی نہ پڑھتے۔ آج اگر علی کو ماننا ہے تو پھر ان کے عمل کو، ان کی طریقت کو، ان کے انداز کو، کیفیت کو لیجئے۔ بلکہ مجھے یہاں کہنا ہے، مجھے ساتھیوں نے کہا، کام کرنے والے ساتھی تھے میاں چنو کے، بولنے لگے یار ایک کام کرو، مولویوں کے فتوے سخت ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نرم ترین مفتی بتاؤ، نرم ترین ہو۔ میں نے کہا نرم ترین تو ماں ہے۔ کہتے نہیں، ماں بھی بس اوقات سختی کرتی ہے، تھکے ہوتے ہیں سارا دن کے، عشاء پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، جا کے کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیٹتے ہیں، ماما کہہ دیتی ہیں اٹھ نماز پڑھ۔ میں کہتا ہوں ماما میں تھکا ہوا ہوں، وہ مجھے خود تو تھوڑی سی نرمی دے دیتی ہے، اندر جا کے ابا کو کہتی ہے ابے ٹھالا جے ٹھایا جاندہ، میرے کو نہیں اٹھتا۔ یہ اچھی نرمی ہے، ماں کی ممتا پتہ نہیں کہاں جاتی ہے۔ انہوں اپنا جڑا نا یار دوست ہو نظر آؤں ہے، انہوں کہہ کے کام کڑھا سی، پھر جا کے مسیتے کھلونا پہندا، کوئی نرم مفتی دو۔ میں نے کہا چلتے ہیں، ماں سے 99 گنا زیادہ مہربان مفتی اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جب رحمتیں بانٹی تو 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور باقی ایک حصہ پوری دنیا کی محبتوں میں بانٹا۔ ان میں سے ماں کو کتنے % ملا ہوگا؟ وہ ماں مر جاتی ہے بیٹے پہ، کہنے لگے جی اللہ 99 گنا مہربان، ہاں اللہ کا فتویٰ نرم ہوگا، لے چلیے ذرا اللہ نماز کے بارے میں ڈھیل دیتے ہیں۔ ہم لے کے گئے، اللہ نے کہا سورہ روم کھول کے ان کو بتا دیجئے جو نماز نہیں پڑھتا میرا فتویٰ کیا ہے۔ کہا سورہ روم کی آیت نمبر 31 یاد آ گئی ہو گئی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ماں سے 99 گنا مہربان رب کا فتویٰ یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ یا نماز پڑھو یا اپنے آپ کو مشرک کہلوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو نماز نہیں پڑھتا مشرک ہے۔ ساتھی بگڑ گئے، میں ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں، حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے جی اللہ اللہ کرتے تھے 99 گنا مہربان، ماں بھی اتنا نہیں کہتی، چلے وہ تو کچھ بیٹا بیٹا کہہ لیتی ہے کبھی نہیں پڑھتے، تو اللہ تو جو ہے وہ موحد کہنے کو بھی تیار نہیں، مشرک، کہیں اور لے چلیے۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا یار سنا ہے رحمت اللہ العالمین بڑے مہربان تھے، پتھروں پہ، حجر پہ، شجر پہ، جانوروں پہ، ان کے پاس۔ میں شان علی کی طرف بات لا رہا ہوں۔ حضرات لے گئے، میں نے کہا آئیے چلیے مدینے چلتے ہیں۔ کہنے لگے سبحان اللہ، المدینہ چل مدینہ، لیا تصور کی دنیا میں بیٹھے، رخصت ہوئے، وہاں پہنچے، دستک دی محبوب جی آپ کے روضے پہ حاضر کون لوگ؟ آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کو ماننے والے، پاکستان میں رہنے والے، سیالکوٹ میں محنت مزدوری کرنے والے، مراکی وال کے باسی۔ محبوب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نرم سا فتویٰ ملے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، سخت فتوے ملتے ہیں، اللہ نے بھی سخت دیا ہے، اور بے نماز کو مشرک بولا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، زکوٰۃ روزہ حج نہ ہر چیز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کی باری ذرا سخت ہوتی ہے، عشاء ڈھیل پڑ جاتی ہے، کوئی نرم سا فتویٰ۔ کہا مسلم نہیں پڑھی آپ نے؟ کہا محبوب کبھی کھول کے نہیں دیکھی، نسائی سنن دیگر نہیں۔ کہا آپ بولے نا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا بین العبد و بین الکفر الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ بندے اور کفر کے درمیان رکاوٹ نماز کی ہے، اگر یہ رکاوٹ نکل جائے بندہ کفر میں، کفر بندے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا محمد کا فتویٰ ہے، کافر ہے۔ ساتھی گھبرا گئے، رحمت اللہ العالمین بھی یہ درگت بنا رہے ہیں کافر۔
کہا یار صحابہ کے پاس لے چلو. میں نے کہا کن کے پاس؟ کہا امیر المومنین پہلے ابو بکر صدیق کے پاس گئے. کہنے لگے یار یہ آپ لوگوں کے ہمارے نہیں ہیں. میں نے کہا اور جناب عمر کے پاس؟ ان کا میسج سنایا. کہنے لگے نہیں یہ بڑے سخت تھے, ان کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا, وہ ڈی ایس پی نے آج رکھی ہوئی ہے وہ لاٹھی, ان کے پاس درہ ہوتا تھا اربا سے. جناب عثمان؟ کہا نہیں ان کا بھی آدھا دور خلافت ہے, آگے کچھ مسئلے ہیں. میں نے کہا آپ کی نظر میں پرفیکٹ؟ کہنے لگے علی. میں نے کہا تم علی آؤ. کہنے لگے ہاں. میں لے گیا, میں نے بولا جناب علی آپ کے در پہ آئے, دنیا چل کے آئی, آپ کی شان کو مانے, آپ کی آن کو مانے, آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرے. مشکل پڑی ہے, یہ آپ کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں. میری نظر میں اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں, لیکن یہ جانتے ہیں کوئی فتویٰ تو دیجیے نرم سا. مشکل یہ ہے کہ سارا دن محنت کرنے کے بعد عشاء نہیں پڑھی جاتی, تو کوئی ڈھیلا سا فتویٰ. جناب علی کا فتویٰ سنیے ذرا تڑپ کے, ذرا ہوش سے. کہنے لگے من لم یصلی فہو کافر. علی کا فتویٰ یہ ہے ساری زندگی علی علی کرے, حق حیدر کرے, حیدر کرار بولے, جو مرضی کرے, من کے ڈالے, بڑے بڑے ٹل ڈالے, گھنگرو ڈالے, ان کے نام کے اوپر جو ہے سر جھومے, لیکن اگر نماز نہیں پڑھے گا علی کا ملنگ علی کی نظر میں پکا ٹھکا کافر ہے, مسلمان ہے ہی نہیں ہے. من لم یصلی فہو کافر. حضرات یہ شان کیوں نہیں بیان ہوتی؟ علی کی یہ شان ہے کہ نہیں کہ جس کو اللہ مشرک کہیں اس کو علی بھی مشرک, جس کو پیغمبر کافر کہیں اس کو علی بھی کافر کہیں. میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں حضرات, ہمارے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ سلسلہ آگے چل رہا ہے الحمدللہ. کس کے اوپر علی کی شان دیکھی؟ کلمے میں شان, محبوب کی جو ہے نام کی عظمتوں میں شان. علی کی شان یہ ہے کہ اللہ کا غلام جانے, نبی کی شان یہ ہے کہ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حقیقی نمائندہ جانے. علی کی شان یہ ہے جبریل کو امین جانے. علی کی شان یہ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا نصاب مانے. علی کی شان یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانے. جناب علی کی شان یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے دے نماز کے اندر اپنے آپ کو گاڑ کے بھی رکھیں, تیروں کی بارش میں بھی نماز چھوڑی. جب واقعہ سناتے ہیں نا جناب علی کا, کہتے ہیں جی خشوع اور خضوع کی بڑی حد. کیا کہنے لگے, ایک بار تیر لگا اور تیر نکل نہیں رہا تھا, ظاہر تیر سب کچھ چیر کے نکلتا ہے. تو کہنے لگے, لوگوں نے کہا انستھیزیا دے لو, بے ہوش کر لیجئے آپریشن کے لیے. اس وقت کا انستھیزیا. کہا ڈاکٹر کو بلاؤ. کہا جی. کہا جناب علی تیر نکالیں. کہا ٹھہریے مجھے پہلے بے ہوش ہونے دو. کہا کیسے ہوں گے؟ کہا میں نماز شروع کرتا ہوں, میرا رب سے تعلق جڑ جائے گا, مجھے پھر دنیا کی ہوش نہیں رہے گی, نہ دکھ نہ درد. جب رب سے تعلق جڑ جائے گا, اللہ سے سلسلہ جڑ جائے گا, آپ تیر نکال لینا. لوگوں کو سنانے کے لیے واقعہ تو بہت اچھا, لیکن آج میرے خیال میں نماز میں آتے ہوئے تیر لگتے ہیں. جناب علی نماز میں داخل ہو کے اپنے تیر نکلواتے ہیں. کبھی میچ کرنا, زندگی کو جوڑ کے دیکھ, ان کے ساتھ معاملات کو دیکھ, اپنی زندگی اور ان کی زندگی کو دیکھ, اپنے عمل اور ان کے عمل کی تقابل کر, اپنے عقیدے اور ان کے عقیدے کا کبھی معاملہ کراس میچ کر کے تو دیکھ, چیک تو کر کیا نکلتا ہے. علی کی شان اور میری شان میں کیا ہے حضرات؟ جناب علی تو بڑی شان والے تھے, لیکن ان کو مان کے مجھے بھی شان ملی کہ نہیں ملی, یہ قابل سوچ بات ہے. اس کے بعد آگے بڑھیے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے پورے حامی تھے. نہ صرف حامی تھے, آپ کو پتا ہونے چاہیے محبوب کے گورنر بھی تھے. یمن میں گورنر بن کے گئے کہ نہیں گئے؟ جب گورنر بن کے گئے تو کیا کہا تھا؟ ان کو خبر دیجئے گا جہاں آپ جا رہے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ لیں, اللہ کی توحید کو مان لیں کہ اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے. ان کے اموال میں جو غنی لوگ ہیں, یؤخذ من اغنیائہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, جو لازمی صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, امیروں سے لیا جائے گا, غریبوں میں لٹایا جائے گا, 2.5% کے حساب سے ان کے پہ پڑے گا. جناب علی نے وہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ نہیں؟ آپ نے جناب بلال کی جھولیوں میں ڈالا کہ نہیں اور بانٹا کہ نہیں؟ یہ ہے شان علی, وہ زکوٰۃ دینے والے علی. اور ہم ان کے نام کے اوپر اپنے جا کر کے بینک کے اپنے کھاتوں میں لکھوا دیں کہ جناب ہم علی کو ماننے والے ہیں, لہذا ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے شان مانی ہے. آئیے زکوٰۃ کے بعد روزے میں, اللہ اکبر, میدان جہاد کے اندر علی کھڑے ہیں, روزے کا وقت آیا ہے. اگر اللہ کا حکم ہے, محبوب کی سنت, محبوب کو دیکھا کھولا ہے کھول دیا, محبوب نے رکھا ہے رکھ لیا. ایک روزے کی ذرا قضا تو دکھا دیجئے. پوری زندگی میں جناب علی نے کبھی روزہ چھوڑا ہو؟
میں سمجھتا ہوں یہ شان کو چھوٹی نہیں ہے. آج علی علی کرنے والا مزدور، علی علی کرنے والا ترخان، علی علی کرنے والا لوہار، علی علی کرنے والا جناب یہ بڑا سردار، علی علی کرنے والا چودھری، علی علی کرنے والا گبرو جوان، علی علی کرنے والا ملنگ، علی کی شان کو جو ہے لوگوں میں بتانے والا کہ مجھ سے بڑھ کے ان کا محب کوئی نہیں، عاشق کوئی نہیں، پوری دنیا میں تذکرے چھیڑنے والا، اس بد نصیب کو کبھی روزہ نصیب ہی نہیں ہوا ہے. یہ کیسی شان بیان کرتا ہے. آج ذرا اگر شان دیکھنی ہے اہل الحدیث کی، جو بے شک آپ کی طرح غلو و افراط اور تفریط تو نہیں کرتے، لیکن علی کی شان کو عمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ روزہ رکھ کے الحمدللہ تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے بھی، جانتے بھی ہیں. الحمدللہ. لوگوں آگے بڑھوں، دو باتیں کر رہا ہوں. ایک بات آخری کر رہا ہوں حج کی، احسان کی، اور اس کے ساتھ جناب علی کے ان پہلے جملوں کی. اللہ اکبر. آئیے، جناب علی کو آقا نے حج پہ بھیجا کہ نہیں؟ کب بھیجا؟ جب حج فرض ہوا تو جناب علی کو روانہ کیا. جناب علی جب حج کی طرف جا رہے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، تو زبان پہ جملے کیا تھے؟ کیوں مراکی وال کے لوگوں کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک اللہم لبیک. کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ آج دنیا کے کپڑے اتار کر کے، سارے لباس اتار کر کے، دو چادریں پہن کر کے، دنیا کے برابر ہو کر کے، کفن والا لباس لے کر کے، آج تیرا علی وہو العلی العظیم کے گن گاتا ہوا آج بڑھ رہا ہے. اللہ حاضری لگا، علی حاضر ہے. اللہ حاضری لگا، علی حاضر ہے. لبیک اللہم لبیک. علی سے محبت کرنے والوں، ایک بار بھی علی نے نہیں بولا لبیک یا رسول اللہ لبیک. کیا بولا؟ لبیک اللہم لبیک. اور الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، میرے مسلک کی صداقت کو یاروں کو کہیں نہ کہیں تو ماننا پڑتا ہے. اور اگر اللہ نے کبھی زندگی دی تو میں یہاں ٹاپک رکھوں گا کہ مجھے نہ ماننے والا، گلی میں، بازار میں، محلے میں، میری حتیٰ کہ شخصیت تک کو تسلیم نہ کرنے والا، 24 گھنٹے اپنی دکان میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، آفس میں، محلوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، ہر مقام کے اوپر وہ میرے مسلک کو الحمدللہ مانتا ہے. میں اس لیے ایک ٹاپک رکھتا ہوں کہ دیکھ میرے بھائی، زبان تیری ہے، عقیدہ میرا ہے. گھر تیرا ہے، عقیدہ میرا ہے. نماز تیری ہے، عقیدہ میرا ہے. روزہ تیرا ہے، عقیدہ میرا ہے. امام تیرا ہے، عقیدہ میرا ہے. یہ کبھی چلے گا؟ آئیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پیار کرنے والوں، ہمارے پیار کو بھی دیکھیے، علی کے اظہار کو دیکھیے، اپنے بھی پیار کو دیکھیے. جو ہمیں ساری زندگی نہیں مانتا نا، ابھی حج کا سیزن شروع ہو رہا ہے، فلائٹیں جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی لے کے جائے، آپ کو بھی لے کر کے جائے. لیکن جب کوئی حج پہ جائے نا، لاہور ضرور ساتھ جانا. جب وہ احرام باندھ کے بولے نا تو اس سے کہیے گا بول. اب کیا وہ کہے گا؟ لبیک اللہم. اور میں نے ان لوگوں کو بھی سنا جو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرواتے ہیں نا، جب حج عمرے پہ جاتے ہیں، سارے لباس اتار کے، کاٹن اتار کے، لٹھا اتار کے، ارلم پرلم سارے اتار کے، دنیا کے لباس شرکیہ کپڑے اتار کر کے، زبان سے لاہور سے فلائٹ ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہتے لبیک داتا لبیک. کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. مانا نا؟ کبھی تو مانا. آج بول. لیکن کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے ابو آپ کا بول نہیں چلے گا، مولانا آپ کا بول نہیں چلے گا، اعلی حضرت آپ کا بول نہیں چلے گا، میرے مولوی صاحب آپ کا بول نہیں چلے گا، چودھری راٹھ خان صاحب نہیں چلے گا، فلاں کرنی والا نہیں چلے گا، فلاں دربار مزار نہیں چلے گا، فلاں دستار سرکار نہیں چلے گی. چلے گا تو کیا چلے گا؟ اہل حدیث کے بول چلیں گے، اور اہل حدیث کے امام کے بول چلیں گے. جس طریقے سے اہل حدیث جناب علی کی شان کو مناتے ہیں وہ بول چلیں گے. بول کیا ہے؟ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. اور اتنا نہیں، آگے کچھ اور بولتا ہے. ہم ساری زندگی دعوت دیتے ہیں، آؤ توحید کانفرنس، آؤ پیغام توحید سنیے، لوگوں شرک سے بچو. یہ یہاں تو کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ کروں گا، بابانگے دوہل کروں گا، علل اعلان کروں گا، برسر ممبر کروں گا، برسر بازار کروں گا، برسر دربار کروں گا، دنیا کے ہر کونے میں کروں گا، ہر نکڑ ہر موڑ پہ کروں گا. لیکن وہاں جاتے ہوئے کہتا ہے اللہ وہ سب جھوٹ تھا، سچ تو یہ ہے لا شریک لک. لا
اور جو تو پنجابی میں نہیں بول سکا تجھے عربی میں بولنا پڑا، مان یا نہ مان یہ تیری مرضی ہے، لیکن ماننا پڑے گا۔ یہاں نہیں تو ہواؤں میں نہیں تو فضاؤں میں، ادھر نہیں تو طیاروں میں، اور جب تو جدہ کے ایئرپورٹ پر اترے گا تیری زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اہل حدیث نے کہا، شان علی بیان کرتے ہوئے لوگوں علی کہا کرتے تھے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، ان الحمد والنعمت لک، اللہ علی کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں عطائیں تیری ہیں، جتنی نعمتیں ہیں عطا کون کرتا ہے؟ آج کون کہتا ہے جی مشکل کشائی کرے تو علی کرے، علی مشکل کشا ہے، حاجت روائی کرے تو علی کرے، دامن بھرے تو علی بھرے، جھولی بھرے تو فلاں بھرے، لیکن جب حج پہ جاتا ہے نا الحمدللہ، او اہل حدیث تمہیں مبارک ہو کہ یہ مانیں گے قبر میں جاتے ہوئے لازمی ایک وقت آئے گا مانیں گے۔ جس نے یہاں نہیں مانا انشاءاللہ اللہ نے جو کانفرنس کروانی ہے، دوست تو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے میلاد کانفرنس کروائی، حاشا وکلا ایسی نہیں ہوئی، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں اللہ نے شافع محشر کانفرنس ضرور کروانی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، قدم قدم کے اوپر ضرورتیں پڑیں گی، اور سامنے قبر سے اٹھتے ہی اللہ اندھا کر دے گا، اور پیچھے سے فرشتے ماریں گے، سامنے جہنم ہوگی، 70,000 لگام ہوگی، ایک لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچنا ہوگا، سورج قریب آ چکا ہوگا، انسان گناہوں کے مطابق پسینے میں ہوگا، اوپر اللہ کا عرش ہوگا، نیچے جہنم کے گڑھے ہوں گے، اللہ اکبر نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور آزمائش اور پیاس ہوگی۔ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اور کچھ نہیں، حساب و کتاب شروع تو کرو۔ بھائیو جب بل جمع کروانے ہوتے تھے اور بینک والے اپنی ونڈو ہی نہیں کھولتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ آوازیں دیتے تھے پاجی کام شروع تے کرو، بل پھڑن تے شروع کرو، کیونکہ پھر آسرا ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے تب تک شروع نہیں کرنا جب تک شافع محشر کانفرنس نہیں رکھ لینی کہ لوگوں آؤ ساری زندگی میں جس کو کہتے رہے کہ یہ رب ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، احد اور احمد میں فرق کوئی نہیں، میرے رب نے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں ڈلوا کے پوچھنا ہے، لوگوں آؤ دیکھو اعلیٰ رؤوس الاشہاد دیکھو، دنیا کے سارے مسلک دیکھیں، سارے مذاہب دیکھیں کہ جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ عرش کے اوپر ہے، جو کر رہا ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ سجدہ کرنے والا اور کروانے والا اور، ساجد اور مسجود اور، عابد اور معبود اور، الہ اور معلو اور، اس وقت آؤ دیکھو اللہ اور محمد اور ہے۔ علی کیا کہتے تھے؟ ان الحمد والنعمت لک۔ اب دنیا کو ہم کہتے ہیں لوگوں اولاد دیتا ہے تو اللہ، کس کی دعوت؟ اہل حدیث کی۔ تو یہاں نہیں مانا، نعمتیں دیتا ہے تو اللہ، رزق دیتا ہے تو اللہ، اور مرتبہ دیتا ہے تو اللہ، مال دیتا ہے تو اللہ، دولت دیتا ہے تو اللہ، پراپرٹی دے تو اللہ، صحت دیتا ہے تو اللہ، جان دیتا ہے تو اللہ، جو کچھ بھی اس کائنات میں نعمتیں ہیں کون نوازتا ہے؟ اللہ۔ ساتھی کہتے ہیں نہیں، لیکن جب حج پہ جاتا ہے سب کچھ کھول کے، جناب علی بھی حج پہ جا رہے ہیں، بول کون سے بول رہا ہے؟ ان الحمد والنعمت لک۔ اللہ میری صاحب کا ساری زندگی کے جھوٹے ریکارڈ پھاڑ ڈال، آج والا صاف ستھرا چٹے سفید 2 چادروں والا کفن والا جو ہے میرا وہ بیان نوٹ کر، ان الحمد والنعمت لک۔ اللہ کوئی کرنے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کسی اور کی عطا نہیں، اولادیں دی ہیں تو نے، نعمتیں دی ہیں تو نے، صحت دی ہے تو نے، زندگی دی ہے تو نے، جوانی دی ہے تو نے، اللہ جو کچھ ملا تیرے در سے ملا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بادشاہ کون؟ بادشاہ تو، ملک تیرا، ملکیت تیری، میں تیرا، میرے ماں باپ تیرے، میری آل اولاد تیری، میرا خانوادہ تیرا، اللہ میرا گھر تیرا، اللہ میرا سب کچھ تیرا، محبوب پیغمبر بھی تیرے، بڑے بڑے اولیاء تیرے، اللہ ملکیت تیری، لا شریک لک۔ تیری اس ملکیت کے ایک ذرے کے اندر بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ شان علی ہے، یہ شان ہے اللہ اکبر۔ حضرات بات ختم کر دوں، آپ اپنے اگلے جو ہے پیر صاحب انہیں لے کر کے آئیں۔ حضرات میں بات کو مختصر کر کے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ کائنات میں بڑے بڑے میں نے شرک سے بیزار لوگ دیکھے، اللہ کی قسم سٹیج پہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے سیدنا علی سے بڑھ کے شرک سے بیزار شاید کوئی اور شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ اللہ نے اور محبوب نے وہ کام ہی ان سے کروائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔
محبوب نے کہا تھا نا کہ جاؤ علی، جو قبر اونچی نظر آئے. علی کی ڈیوٹی کیوں لگی؟ کبھی سوچا؟ میرے رب کو تو علم تھا نا، دنیا جانے یا نہ جانے رب کو تو علم تھا ایک وقت آئے گا علی کے نام پہ قبریں بنیں گی، علی کے نام پہ ملنگ بنیں گے، علی کے نام پہ جھونپڑے لگیں گے، علی کے نام پہ قوالیاں ہوں گی، علی کے نام پہ بڑا کچھ ہوگا. کہا علی جاؤ، یہ قبر فروشی، یہ قبر پرستی، یہ قبر کی بلندیاں، یہ اس کی عظمتیں اور اس کے تذکرے، بننے والے حجرے، ان سب کو علی تم اپنے ہاتھ سے مٹاؤ تاکہ کسی کے ذرا معمولی سی بھی عقل ہو تو وہ سمجھ سے اس بات کو سمجھ سکے کہ قبر کی حقیقت کیا ہے. جناب علی اپنے ہاتھوں سے اس کو، بھائیو بتوں کو ہاتھوں سے علی نے توڑا کہ نہیں؟ اگر ان کی شان ہاتھ لگانے سے ہے تو گھر میں لات بھی لے آئیے، منات بھی لے آئیے. کہتے ہیں جی قبر کو شان ملی، علی نے ہاتھ لگایا تو قبروں کو شان مل گئی، اس لیے ہم ان کو شان دیتے ہیں. اللہ اکبر میرے بھائی، پھر بتوں کو بھی شان ملی، 360 گھر میں لا کے رکھ لیجیے. لیکن نہیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ درد بھرا بیان سنیے، تڑپ کر کے سنیے. حوالے کی ذمہ داری ہے حضرات. السلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، اس دور کے بہت بڑے محدث اور محقق، اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر لے کر کے آئے ہیں. علی مشرک سے پکی بیزاری رکھتے تھے، وہ خون کے رشتے کو نہیں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کے رشتے کو ترجیح دیتے تھے. جملہ یاد رکھیے گا. جب جناب ابو طالب فوت ہوئے نا، میں جناب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کی جناب نے اسلام کو کلمے کے بغیر بہت زیادہ کندھا دیا ہے. اللہ نے اس کی شان ان کو یہ دی ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کی اس حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تذکروں میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن یاد رہے کہ ایمان کے بغیر بندے کی عقبہ نہیں ہے. حاتم طائی کافر ہے، پوری دنیا کے اندر نام ہے اس کا، اس نے دولت لوٹائی ہے، اس کو نام ملا ہوا ہے. لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ فیصلے ایمان اور اسلام پہ ہونے ہیں. اللہ اکبر. جب جناب علی کے والد فوت ہوئے، کون؟ ابو فوت ہوئے. ابو والد محترم فوت ہوئے تو آ کر کے محبوب کو خبر دی. نبی کے کیا لگتے تھے؟ چچا. اور جناب علی کے کیا لگتے تھے؟ والد. بھائیو والد کا رشتہ زیادہ ہے یا چچے کا؟ والد کا نا. جناب علی کو کیا بتانا چاہیے تھا آ کے روتے ہوئے؟ ابو فوت ہو گئے ہیں، یہی کہنا چاہیے تھا. آپ حیران ہوں گے علی شرک اور مشرک سے اتنے بیزار تھے، جب بابا فوت ہوئے نا، محبوب کو آ کے یہ خبر نہیں دی کہ میرے ابو فوت ہو گئے. یہ نہیں کہا ابو طالب فوت ہو گئے، بلکہ کیا کہا؟ ان عمک الضال قد مات. محبوب تیرا گمراہ چچا مر گیا ہے. ان عمک الضال قد مات. محبوب تیرا چچا، کون سا چچا؟ الضال، گمراہ. جاؤ علی کی شان کو مانتے ہو، علی کی زبان کو مانتے ہو، ان زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اور ایمان کی مضبوطی کو دیکھو. جس کا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں، علی اس سے وفا نہیں کرتے. کیا کہا؟ ان عمک الضال قد مات. محبوب تیرا گمراہ چچا مر گیا. محبوب نے کیا کہا؟ اذهب فواری. ایک وقت یاد کیجئے جب یہودی بچہ مر رہا تھا، محبوب پاس گئے اور کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ. اس بچے نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ محبوب نے کیا کہا کہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہ ماتا مسلمہ، یہ مسلمان ہو کے مرا ہے. اپنے چچا کے پاس بھی گئے، کیا کہا؟ یا عم قل لا الہ الا اللہ، یا عم قل لا الہ الا اللہ. کلمہ بول دیجئے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکوں. چچا نے نہیں پڑھا. محبوب نے کیا کہا؟ کفن دفن کا اہتمام کرو. کیا بولا؟ کہا اذهب فواری. جا گڑھا کھود کے اس میں دبا، جاؤ اس کے لاشے کو کہیں چھپاؤ. واری ہی کہیں. کس کو کہا؟ علی کو، جس کو کہا جاتا ہے علی ولی اللہ، اللہ کے ولی جناب علی. الحمدللہ ہماری مجلس کے آخری مہمان نعرہ تکبیر جناب اکبر اسد صاحب تشریف لا چکے ہیں. حافظ اکبر اسد صاحب زندہ باد. مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد. علماء اہل حدیث. زندہ باد. نماز پڑھنی. اب ان کی آمد پہ انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اہلا وسہلا والسلام علیکم ہدیۃ منا نہدیھا الیکم.
अहबाबना मा अजमलत दुनिया बिकुम ला तकबहुद दुनिया वफीहा अंतुम। जब तक अल्लाह के ये चराग और नूर और इल्म के चराग जलते हैं, अल्लाह के दीन को बुझाया नहीं जा सकता इंशाअल्लाह। हजरात, बात हो रही है जनाब अली की, उनकी शान की, उनकी रिफत की, उनके मुकाम की, तौहीद की, अलमबरदारी की और शिरक से बेजारी की। सगे बाप फौत होते हैं, महबूब को कहते हैं गुमराह चचा मर गया, आका कहते हैं इज़हब फवारी ही। लोगों जरा सुनिएगा, जनाब अली एक ऐसा मुकाम आया, आंखें दुख रही हैं, महबूब ने तलवार दी है, कहा मरहब के सीने पे चढ़ना है, कोई उज़र पेश नहीं किया है, जाकर के खड़े हो गए। महबूब हुक्म देते हैं, जा महबूब का पसीना बहता है, जनाब अली खून बहाने को तैयार हो जाते हैं। आज आका हुक्म दे रहे हैं, दुनिया पहली बार देख रही है। अली के मुंह से ना निकल गई और हल्फिया बयान दिया, कसम उठा के कहा वल्लाही ला उवारीही, महबूब मुझे मेरे रब की कसम, मैं उन्हें गड़ा खोद के भी दबाने वाला नहीं हूं। वल्लाही ला उवारीही, मैं नहीं दबाऊंगा। क्यों? इसलिए उज़र सुनिए, कहा इन्नहु माता मुशरिका, महबूब वो मुशरिक हो के मरा है, तेरे दीन पे नहीं मरा। जिसने तेरी इज्जत नहीं की, अली उसकी इज्जत नहीं करेगा रज़ी अल्लाह तआला। आओ आज छोटी छोटी बातों पे क्या हुआ जी, था तो अब्बा ही, चले जी जनाजे पे चले जाते हैं, था तो यार ही, चले जी कर लेते हैं। क्या हुआ? जिसने महबूब तेरा कलमा नहीं पढ़ा, तेरा लिहाज नहीं रखा, आप या अम या अम या अम या अम कहते रहे, उन्होंने कान पे नहीं धरा, चौधरियों को तरजीह दी है, उसको आके मक्के के चौधरी ही आकर के दबाए, मैं नहीं दबाने वाला। वल्लाहि ला उवारी। लोगों, शान अली ये है कि शिरक से बेजार हैं। उन्होंने शिरक के अड्डे नहीं खोले, शिरक के रास्ते बंद किए, मूर्तियों को तोड़ा, अल्लाह के मुकाबले में बने हुए बुत तोड़े, कार्टून तोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, उन कब्रों को जो जमीन से सुन्नत से हट करके ऊंची थी, उनको बराबर किया। कहीं सलीब को तोड़ा, कहीं मोहम्मद रसूल सल्लम के गवर्नर बने, कहीं ज़कातें अदा की, कहीं नमाजें अदा की, कहीं क़याम के अंदर, कहीं सियाम के अंदर, कहीं रुकूओं के अंदर, कहीं सजदों के अंदर, कहीं दीनदारी के अंदर, कहीं ईमानियात को अपनाते हुए, कहीं इस्लामियात का प्रैक्टिकल करते हुए अपनी पूरी लाइफ जो है वो अल्लाह की रजा में और रब की बंदगी में एक एक लम्हा गुजार दिया है। ये शान अली है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहलुल हदीस को मेरे रब ने शान अता फरमाई है कि दुनिया के किसी सहाबी को ले लिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया जाए, रब के कुरान को, आका के फरमान को ले लिया जाए, बदअमली अपनी जगह पर, मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं, इंसान होने के नाते खामियां हैं, कमी बेशियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोच में, नजर में, अकीदे में, प्रचार में, ख्यालात में, नजरियात के अंदर, अकायद की बुनियादों के अंदर आलुल हदीस को आप झोल मारते हुए नहीं देखेंगे। और ये अल्लाह की उसके हक में कुछ छोटी अता नहीं है और कुछ छोटी नेमत नहीं है। मैं इस मौके पे बोलूंगा कि जब मेरे भाइयों ने ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस को चलाया, जुमे से ये सिलसिला चल रहा, मैं आप लोगों की इस मेहनत और कुर्बानी को दाद भी देता हूं और अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह मेरे जिन भाइयों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, माओं ने, बहनों ने, दामे दिर में सुख ने किसी भी एतबार से तेरी इस तौहीद की मजलिस को सजाया है, अल्लाह उनके घरों को सजा दे, अल्लाह उनकी जिंदगियों को शाद और आबाद कर दे, अल्लाह उनकी औलादों को तौहीद का अलम बरदार बना दे, अल्लाह उनके इस दुनिया से रुखसत होने वाले आबाओ अजदाद की कब्रों को मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह अगर उनसे कोई इंसानी नुक्तों के नजर के कोई कमी बेशियां हुई हैं, अल्लाह तू तो मुआफ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन कानू मुहसिनीना फजिद फी हसनातिहिम व इन कानू मुसीईना फतजावज़ सय्यातिहिम। अल्लाह नेकोकार थे नेकियां और बढ़ा दे, अगर कोई कमी बेशियां हैं तू तो मुआफ करने पर कादिर है। अल्लाह मेरे इस सामेईन और सामेआत की पुश्तों के अंदर मेरे मालिक ऐसी औलादें पैदा कर, ऐसे आगे सिलसिले नौजवान बच्चे और बच्चियां पैदा कर जो पूरी जिंदगी तौहीद के अलम बरदार रहें, अल्लाह शिरक से बेजार रहें, मोहम्मद रसूल सल्लम की सीरत को अपनाने वाले, अल्लाह की तौहीद को लेने वाले और जनाब अली की शान जो शान हकीकी है, जो किताब और सुन्नत की कारबंद शान है, उसके ऊपर अपनी जिंदगी पे अमल पैरा रहें। अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत डाल, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा के दुनिया की नजर में भी मकबूल बना दे, अल्लाह खुद भी उसको कबूल फरमा। अल्लाह जो कुछ कहा है खालिसतन तेरी रजा के लिए, तासुब की बुनियाद पे नहीं, किसी पे कीचड़ उछालने के लिए नहीं। अल्लाह अगर मुंह से हक निकला है
تو اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیری توفیق ہے، کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ اس میں تیری طرف سے کوئی نہیں، وہ میری کوتاہی ہوگی، اللہ معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار